بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا بلند اخلاق و کردار، اس چیز کی گواہی تو خود قرآن کریم میں خالق ارض و سماء اللہ عز و جل کی طرف سے دے دی گئی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق و کردار اور آپ کے بلند مقام و رتبے کی گواہی خود اللہ کی طرف سے دے دی گئی قرآن کریم میں، تو اب یقیناً کسی اور کی طرف سے اس بارے میں کسی گواہی کی یا کچھ کہنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی محتاجی ہے۔ ہاں البتہ ہر دور میں، ہر زمانے میں بکثرت ایسے علماء اور ادباء اور شعراء اور دانشور اور مفکرین بکثرت موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاندار اور عمدہ ترین الفاظ میں اپنی عقیدت و محبت کا اقرار و اظہار کیا ہے، اور یہ سلسلہ ماضی میں بھی جاری رہا اور آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ ہاں البتہ شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ لوگ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا اظہار کیا کرتے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ بات تو فطری بات ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو یقیناً اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو تعریف ہی کریں گے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کا یہ سلسلہ یہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے انصاف کا دامن تھامے رکھا، انصاف پسندی سے کام لیا اور اپنی آنکھوں سے تعصب کا چشمہ اتار کر انہوں نے جب حقیقت کا مشاہدہ کیا تو بے اختیار وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اقرار و اظہار شاندار الفاظ میں انہوں نے بھی کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ لوگ جو کہ اپنے اپنے وقتوں میں، اپنے اپنے دور میں ان کی بڑی قدر و قیمت تھی اور ان کی تقریر و تحریر کی اس معاشرے میں بڑی اہمیت تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ تذکرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک مشہور و معروف امریکی مصنف، ادیب اور دانشور جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، جس نے انگریزی میں بڑی مشہور کتاب لکھی جس کا نام رکھا دی ہنڈریڈز، یعنی تاریخ انسانی کے 100 عظیم ترین انسان، اور یہ کتاب 1978 میں پہلی بار اور پھر اس کے بعد 1992 میں شائع ہوئی اور اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔
اس کتاب میں اس شخص نے تمام انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں آج تک جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں، جنہوں نے عظیم ترین کارنامے انجام دیے اور انسانیت کو سب سے زیادہ جنہوں نے متاثر کیا، انسان کی صلاح و فلاح اور بہتری کے لیے کچھ عظیم خدمات جنہوں نے انجام دی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے 100 انسانوں کا۔ اور پھر ان 100 انسانوں میں سے سب سے اوپر پہلے نمبر پر سر فہرست اس مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حالانکہ یہ شخص خود مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ یہ شخص اپنی اس کتاب کے شروع میں لکھتا ہے، میں نے اپنی کتاب میں انسانی تاریخ کے اہم اور عظیم ترین انسانوں کی فہرست میں محمد کا نام سر فہرست رکھا ہے۔ میرا یہ فیصلہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے باعث حیرت ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمام انسانی تاریخ میں دینی و دنیاوی دونوں ہی حیثیتوں سے کامیابی کا اعلیٰ ترین مقام و رتبہ صرف محمد ہی کو نصیب ہو سکا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، یہ معروف ہندوستانی سیاسی رہنما، فلسفی اور بڑے مشہور دانشور مہاتما گاندھی نے 1942 میں ینگ انڈیا نامی ایک میگزین میں اپنی تحریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت و محبت کا اظہار اس طرح کیا، مطالعہ اور تحقیق کے بعد میں اس حقیقت سے خوب آگاہ ہو چکا ہوں کہ دین اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ جس چیز نے اسلام کا راستہ ہموار کیا وہ رسول کی سادگی، سچائی، خلوص، امانت و دیانت اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ، یہی وہ خوبیاں تھیں جو اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی۔ اور اسی طرح ایک مشہور ہندوستانی مذہبی رہنما، فلسفی اور دانشور پروفیسر راما کرشنا نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا نبی محمد۔ اس کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا ہے، محمد کی زندگی کے کتنے ہی جدا جدا خوبصورت اور دلکش رنگ و روپ ہیں۔ کبھی وہ نبی کے روپ میں نظر آتے ہیں، کبھی جنگی سپہ سالار، کبھی ایماندار تاجر، کبھی ماہر سیاستدان، کبھی خطیب، کبھی قاضی، کبھی یتیموں کا والی، اور کبھی عورتوں، غلاموں اور بے بسوں کا سرپرست۔ اسی طرح ناظرین، مشہور و معروف فرانسیسی مصنف، ادیب اور فلسفی اور شاعر جس کا نام ہے لامارٹین، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ تحریر کیے ہیں، تمام انسانی تاریخ میں کون ہے جسے محمد جیسی عظمت نصیب ہوئی ہو؟ میری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ میں نے محمد کی سیرت کا مکمل مطالعہ کیا اور یوں میں ان کی عظمت کو پہچاننے کے قابل ہو سکا۔ اور اسی طرح مشہور فلسفی ادیب، ڈرامہ نویس، یہ جس کا نام ہے برنارڈ شا، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا محمد۔ اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے برنارڈ شا نے یہ الفاظ تحریر کیے ہیں، آج دنیا کو کس قدر شدید ضرورت ہے کسی ایسے انسان کی جو
محمد جیسی سوچ رکھتا ہو۔ یقیناً محمد اس قابل ہیں کہ انہیں تمام انسانیت کا نجات دہندہ قرار دیا جائے۔ اور اسی طرح مشہور و معروف روسی ادیب اور فلسفی اور شاعر ٹولسٹائے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے: میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو محمد سے انتہائی متاثر ہیں۔ اللہ نے نبوت و رسالت کی تکمیل کے لیے آخری نبی کے طور پر محمد ہی کو منتخب فرمایا۔ اور اسی طرح مشہور قانون دان، ادیب، فلسفی اور دانشور تھامس کارلائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا: محمد وہ روشن ستارہ ہیں جنہوں نے تمام دنیا کو منور کر دیا۔ میں نے محمد کی سیرت کا بار بار مکمل اور بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہر بار وہ مجھے اخلاق کی بلندیوں پر ہی نظر آئے، اور ہر بار میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اسلام ہی تمام دنیا والوں کا مذہب ہو۔ اور اسی طرح مشہور و معروف جرمن شاعر، ادیب اور فلسفی اور دانشور جس کا نام ہے گوئتھ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سنہری الفاظ میں عقیدت و محبت کا اقرار و اظہار کیا: میں نے جب بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے مجھے یوں محسوس ہوا گویا میری روح جھوم اٹھی ہو۔ تمام انسانی تاریخ میں جب بھی میں نے کسی عظیم اور مثالی انسان کو تلاش کرنا چاہا ہر بار مجھے صرف محمد ہی نظر آئے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اغیار، یہ غیر مسلم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس قدر متاثر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر شاندار الفاظ میں اپنی عقیدت و محبت کا اقرار و اظہار کر رہے ہیں، تو پھر ناظرین کرام ہمیں تو اس سلسلے میں زیادہ ذوق و شوق کا اور فکر و جستجو کا اظہار کرنا چاہیے، یقیناً کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کو ہمیشہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا شیوا و شعار بنانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کریں، اور پھر خاص طور پر اللہ کی طرف سے ہم پر یہ بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، کہ اس نبی کی سیرت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی تمام حیات طیبہ آج بھی ہمارے سامنے محفوظ و معلوم ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک پہلو آج بھی محفوظ ہے، اور ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس مقدس سیرت سے اور ان پاکیزہ تعلیمات سے ہم استفادہ کریں، اور یوں دنیا و آخرت میں ہم اپنے لیے کامیابی کا اور خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ چنانچہ جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی پاکیزہ جوانی، آپ کی بعثت و نبوت، آپ کی ہجرت، آپ کی مکی زندگی اور آپ کی مدنی زندگی، آپ کے سفر و حضر کے حالات و واقعات، اسی طرح آپ کے صلح و جنگ کے حالات و واقعات، آپ کے اخلاق و عادات،
آپ کا انداز تکلم، انداز تبسم، انداز رفتار و گفتار، نشست و برخاست، کھانے پینے کے طور طریقے اور آداب، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی معاشرت، اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کا رویہ و سلوک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی بازار کی زندگی، آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، غرضے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو آج بھی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے کسی کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور آپ کی سیرت میں جامعیت کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمہ گیر اور ہمہ جہت قسم کی شخصیت تھی کہ سبھی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اور آپ کی سیرت مبارکہ میں اسوہ حسنہ ہے اور قابل تقلید نمونہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں، ابتدائی زندگی میں آپ نے محنت و مشقت کی، مزدوری بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، اور پھر نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بھی تھے، آپ واعظ و ناصح بھی تھے، معلم و مربی بھی تھے، اپنی مسجد میں آپ امام اور خطیب بھی تھے، قاضی و منصف اور جج بھی تھے، آپ سپاہی بھی تھے اور سپہ سالار بھی تھے، اپنی اسلامی سلطنت کے آپ فرما روا بھی تھے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور قابل تقلید نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے کہ جب آپ تجارت کیا کرتے تھے اور چہار سو آپ کی امانت و دیانت کے چرچے تھے، اپنے بیگانے دوست اور دشمن سبھی آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، لہذا کوئی تاجر ہو، کوئی امام ہو یا خطیب ہو، کوئی استاد یا معلم ہو، کوئی جج اور قاضی ہو، کوئی کسی سلطنت کا فرما روا ہو، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اس پروگرام میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اس گفتگو کی جو توفیق ہو گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس ادنا سی کوشش کو اور اس ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جس کسی نے بھی اس پروگرام کی تیاری اور پیشکش اور ناظرین تک اسے پہنچانے کے سلسلے میں تعاون کیا ہو، اس کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے اللہ اس کوشش کو صدقہ جاریہ اور دین و دنیا میں خیر و خوبی کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔